اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے جلد نیکسٹ ٹاپک ڈائیورسٹی اینڈ میگنیٹیوڈ آف آرگینک کمپاؤنڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ڈائیورسٹی اینڈ میگنیٹیوڈ آف آرگینک کمپاؤنڈس، نامیاتی مرکبات کی اقسام، انواع اور مقدار۔ There are total of 118 elements that are currently known۔ وہ کہتا ہے آج کے دن تک یا موجودہ وقت تک تقریباً 118 عناصر ہیں جو کہ جانے جاتے ہیں۔ مور دین ان 118 میں سے بھی 92 ایلیمنٹس جو ہے وہ نیچرل ہیں اور باقی 26 ایلیمنٹس تقریباً جو ہے وہ آرٹیفیشل ہیں جو لیب میں پریپیئر کیے گئے۔ مور دین 10 ملین آرگینک کمپاؤنڈ کاربن کمپاؤنڈ ایگزسٹ۔ کہتے ہیں تقریباً 10 لاکھ سے زائد نامیاتی مرکبات یعنی کہ کاربن کے مرکبات موجود ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ ایگزسٹ کا مطلب موجود ہونا، پایا جانا۔ دس اماؤنٹ از سگنیفیکنٹلی مور دین دا ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز فارمڈ بائی دا ادر ایلیمنٹس۔ وہ کہتے ہیں یہ تعداد جو ہے یہ دوسرے عناصر کے بنائے گئے مرکبات یعنی دوسرے عناصر جو مرکبات بناتے ہیں ان کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ The following factors contribute to the existence of such a great number of organic compounds۔ وہ کہتا ہے 10 ذیل عوامل ہیں جن کی وجہ سے نامیاتی مرکبات کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو نامیاتی مرکبات کا اتنی زیادہ تعداد میں پائے جانا جو ہے اس میں ایسی کیا عوامل ہیں کاربن میں جو کہ دوسرے عناصر میں نہیں ہیں کہ ان کے مرکبات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلی خاصیت اور سب سے اہم خاصیت ہے کیٹینیشن۔ کیٹینیشن کو زنجیر سازی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زنجیر سازی۔ اب زنجیر سازی کیا مطلب؟ دا ایبلٹی آف کاربن ایٹمز ٹو جوائن ود another via covalent bonds to create long chains or rings of carbon atom is the primary cause for the formation of a vast number of organic compounds۔ وہ کہتا ہے کہ کاربن کے ایٹموں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوویلنٹ بانڈز کے ذریعے جڑنا اور جڑ کر لمبی چینز بنانا یعنی زنجیریں بنانا یا دائرے بنانا، رنگز بنانا، یہ کاربن کے ایٹموں کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے نامیاتی مرکبات کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ واسٹ کا مطلب یعنی یہاں پر کثیر ہے۔ تو اسٹریٹ اور برانچڈ چینز آر پاسبل۔ کاربن کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان میں زنجیروں والے یا شاخدار زنجیروں والے چین والے مرکبات ممکن ہیں۔ Catenation is the capacity of atoms to build long chains and huge rings by linking with other similar atoms۔ Catenation وہ کہتا ہے ایٹموں کی وہ صلاحیت ہے لمبی چینز بنانے کی اور بڑے بڑے دائرے بنانے کی اور ایک جیسے ایٹموں کے ساتھ جڑنے کی جو صلاحیت ہے اسے ہم catenation کہتے ہیں۔ There are two main criteria for an element to show catenation۔ catenation کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی عنصر میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، دو عوامل ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، the element should have a valency of 2 or more، کہ اس ایلیمنٹ کی جو ویلنسی ہے یعنی ویلنس الیکٹرانز کی تعداد وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کاربن کا ایٹم جو ہے یہ پیریوڈک ٹیبل میں 4تھ گروپ سے ہے اور آپ کو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گروپ نمبر جو ہے وہ ویلنس الیکٹرانز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو گروپ نمبر 4 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کاربن کے ایٹم کے ویلنس شیل میں الیکٹرانز کی تعداد 4 ہے۔ تو یہ 4 الیکٹران جو ہے اس میں 2-3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ 4 الیکٹران دے بھی سکتا ہے، 4 الیکٹران لے کر بھی اپنا آکٹیٹ پورا کر سکتا ہے اور 4 الیکٹرانز کی شیئرنگ بھی کر سکتا ہے۔ تو زیادہ تر یہ شیئرنگ والے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز۔
تو سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ این ایلیمنٹس بانڈز with its own atoms should be stronger than the elements bonds with other atoms, particularly oxygen. وہ کہتا ہے کسی بھی عنصر کے دوسری بات جو ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹموں کے درمیان جو اس کے ذاتی بانڈز ہوتے ہیں ان کا مضبوط ہونا، طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ دوسرے عناصر کے ساتھ جو ہے دوسرے عناصر کے ایٹم کے ساتھ جو بانڈ بناتا ہے ان کی نسبت اس کے ذاتی ایٹموں کے درمیان پائے جانے والے بانڈز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے اس نے کہا آکسیجن. although both silicon and carbon have comparable electrical structures، وہ کہتا ہے اگرچہ کاربن اور سلیکون دونوں گروپ نمبر 4A سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا جو یعنی الیکٹرانک کانفیگریشن ہے اس میں آخری شیل میں 4 الیکٹران موجود ہیں، یعنی ان کا الیکٹریکل سٹرکچر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے موازنہ کرتا ہے، ایک جیسا سا ہے. کاربن ایگزیبٹس مور کیٹینیشن ویئرز سلیکون ایگزیبٹس ویری لیس. وہ کہتا ہے کہ لیکن کاربن جو ہے وہ اس میں کیٹینیشن کی صلاحیت جو ہے وہ بنسبت جو ہے سلیکون کے بہت زیادہ موجود ہے، یہ بہت زیادہ کیٹینیشن کا مظاہرہ کرتا ہے. The reason for this is that carbon-carbon bonds are substantially stronger. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربن اور کاربن کے درمیان جو بانڈ پایا جاتا ہے یہ زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے بنسبت سلیکون اور سلیکون کے درمیان پائے جانے والے بانڈ کے. اور اس کی پاور کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جو کاربن اور کاربن کے ایٹموں کے درمیان جو بانڈ پایا جاتا ہے اس کی بانڈ انرجی جو ہے وہ 355 کلو جول پر مول ہے، کلو جول پر مول ہے. اور جبکہ سلیکون اور سلیکون کے درمیان پائے جانے والے بانڈ کی جو بانڈ انرجی ہے وہ 200 کلو جول پر مول ہے. تو یہ وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی بانڈ کوئی بھی بانڈ جو پروسیس کیے ہوئے ہے کہ اگر کاربن اور کاربن کے ایٹموں کے درمیان کا بانڈ جو ہے وہ اگر ٹوٹے تو اتنی اماؤنٹ انرجی کی جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتی ہے، یا کاربن اور کاربن کے بانڈ کے بنانے میں اتنی انرجی جو ہے وہ ایبزارب ہوئی ہوتی ہے. تو سلیکون اور آکسیجن کے درمیان جبکہ بانڈ جو ہے آن دا ادر ہینڈ آر مور اسٹرانگر، یعنی سلیکون اور آکسیجن کے درمیان جو بانڈ ہے وہ کاربن اور آکسیجن کے درمیان والے بانڈ سے ذرا زیادہ طاقتور ہے. اسی وجہ سے سلیکون آکسیجن کے ساتھ مل کے زیادہ تر سلیکون ڈائی آکسائڈ سلیکا یا سلیکیٹس بناتا ہے، کیونکہ سلیکون جو ہے وہ آکسیجن کے لیے زیادہ افینٹی رکھتا ہے، زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن رکھتا ہے. تو اس کی جو سلیکون اور آکسیجن کے درمیان بانڈ ہے اس کی بانڈ انرجی 452 کلو جول پر مول ہے، جبکہ کاربن اور آکسیجن کے درمیان جو بانڈ پایا جاتا ہے اس کی 351 ہے. تو 452 اور 351 میں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح فرق ہے. جبکہ اوپر آپ نے دیکھا کہ کاربن اور کاربن کے ایٹم اور سلیکون کے ایٹموں کے درمیان جو بانڈز کی انرجیز ہیں ان میں بھی واضح فرق ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے کہ کیوں جو ہے سلیکون جو ہے وہ آکسیجن جیسے ایٹموں کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنانے کی زیادہ یعنی مطلب اس کے اندر جو ہے استعداد پائی جاتی ہے، اور وہ زیادہ تر اسی لیے سلیکیٹس بناتا ہے یا سلیکون ڈائی آکسائڈ یعنی سلیکا بناتا ہے. اور کاربن جو ہے وہ اپنے جیسے کاربن ایٹموں کے ساتھ ہی مل کے کیٹینیشن کا زیادہ مظاہرہ کرتا ہے. ایز اے ریزلٹ وہ کہتا ہے نتیجتاً سلیکون از فاؤنڈ ان نیچر ایز سلیکا اینڈ سلیکیٹس. یہی وجہ ہے کہ سلیکون جو ہے وہ سلیکا یا سلیکیٹس کی صورت میں زیادہ تر آپ کو ملے گا. اب اس کے بعد آئسومیرزم ہے. آئسو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیم، میرزم جو ہے یہ اصل میں مرز سے نکلا ہے لفظ، اور مرز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حصے. تو آئسومیرزم جو ہے یہ یعنی مطلب ایک جیسے یعنی مطلب پارٹس والے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور the phenomena of isomerism is another cause for the abundance of organic molecules. وہ کہتا ہے کہ آئسومیرزم کا جو فینومینا ہے یہ بھی جو ہے نامیاتی مالیکیول کی کثرت کی ایک وجہ ہے. فینومینا کسی بھی چیز کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، مظہر یا فینومینا اظہار کو بھی کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ ہمارے ارد گرد واقع ہو رہی ہے وہ ایک فینومینا جو ہے کہلاتی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. if two compounds have the same molecular formula
اگر دو مرکبات کا ایک ہی قسم کا مالیکولر فارمولا ہو بٹ ڈسٹنکٹ ایٹم ارینجمنٹس، لیکن اس میں ایٹموں کے جڑنے کی ترتیب جو ہے وہ نمایاں مختلف ہو ان دیئر مالیکیولز میں، اور ڈفرینٹ اسٹرکچرل فارمولاز، یا اس بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو مرکبات اگر ایک جیسا مالیکولر فارمولا رکھتے ہوں لیکن ان کا ساختی فارمولا ایک دوسرے سے مختلف ہو، دے آر سیڈ ٹو بی آئسومرز، تو وہ ایک دوسرے کے آئسومرز کہلاتے ہیں۔ آئسومیرزم انکریزز دا نمبر آف اسٹرکچرز دیٹ میں بی ایکسپریسڈ، وہ کہتا ہے آئسومیرزم سے جو ہے نمبر آف اسٹرکچرز دیٹ میں بی ایکسپریسڈ، یعنی جتنے ساختی فارمولا یا ساختیں بنانے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے آئسومیرزم کی ایک کریکٹرسٹک کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا کیمیکل فارمولا آف پینٹین C5H12 can be represented by 3 distinct structures۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل دی اس نے کہ فار ایگزامپل پینٹین ہے C5H12 الکین سیریز کا، یہ 5واں ممبر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے 3 طرح کے اس کی نمایاں ساختیں ہو سکتی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ اس کے 3 طرح کے اسٹرکچرل فارمولاز ہو سکتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ جس کا یہ نتیجہ ہے کہ C5H12 ہیز 3 آئسومرز۔ C5H12 یعنی پینٹین کے 3 طرح کے آئسومرز ہوتے ہیں، ایز انڈیکیٹڈ ان دا ڈائیگرام بلو، جن کو نیچے ڈائیگرام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں نارمل پینٹین ہے، نارمل پینٹین جو ہے، نارمل پینٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن جو ہے، کاربن کے ایٹموں کے جڑنے کا انداز کیا ہے، وہ ان برانچ چین کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جبکہ آئسو پینٹین جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربن جو ہے، کاربن کے ایٹمز کے جڑنے کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہے، یہ برانچڈ چین ہے، اور اس میں کاربن جو ہے کاربن کے سیکنڈ پوزیشن پر ایک اور کاربن ایٹم اٹیچڈ ہے، اور اس کے ساتھ پھر دیگر جو ہے ہائیڈروجن ایٹم اٹیچڈ ہیں، تو یہ آئسو پینٹین کہلائے گا۔ اور نیو پینٹین جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کاربن کے ایٹم جو ہے وہ لینئر اس میں اٹیچڈ ہیں بونڈنگ میں، اور جبکہ 2 کاربن کے ایٹم جو ہے وہ برانچڈ جو ہے اس میں یعنی اٹیچڈ ہیں ارینجمنٹ میں۔ تو یہاں 2 برانچز آپ دیکھ رہے ہیں نیو پینٹین میں۔ تو آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ ہے پینٹین، لیکن اس کا جو ساختی فارمولا ہے وہ 3 انداز کا ہے، اور ان کے ایٹموں کے جڑنے کی ترتیب بھی مختلف ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو خصوصیات یا پراپرٹیز ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ The number of isomers increase as the number of carbon atom in a chemical formula increases۔ وہ کہتا ہے آئسومرز کی تعداد اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے جتنی کاربن ایٹمز کی تعداد کسی کیمیکل فارمولا میں بڑھتی ہے، یعنی کیمیکل فارمولا میں کاربن کے ایٹمز کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ اس کے آئسومرز ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے تیسری خصوصیت کاربن کے ایٹموں کی، وہ ہے کاربنز کوویلنٹ بانڈ اسٹرینتھ، یعنی کاربن کی جو کوویلنٹ بانڈنگ کی جو اس میں طاقت پائی جاتی ہے اس سے متعلق، بیکاز آف اٹس ٹینی سائز، وہ کہتا ہے اپنے چھوٹی جسامت ہونے کی وجہ سے کاربن کین میک ایکسٹریملی اسٹرانگ کوویلنٹ بانڈز ود ادر کاربن ایٹمز۔ کاربن اپنے جیسے دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ بہت زیادہ طاقتور قسم کے کوویلنٹ بانڈ بنا سکتا ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اینڈ ہیلوجنز، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور ہیلوجنز کے ساتھ بھی۔ دس الاؤز اٹ ٹو میک اے واسٹ نمبر آف ڈفرینٹ کمپاؤنڈز۔ وہ کہتا ہے اس کی یہ خاصیت جو ہے اس کو وسیع جو مرکبات ہیں، وسیع تعداد میں مرکبات، مختلف مرکبات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ فورتھ جو کریکٹرسٹک ہے کاربن کے ایٹمز کا وہ ہے ملٹیپل بانڈنگ، یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بانڈز کا جو ہے بنایا جانا۔ کاربن میں فارم ملٹیپل بانڈز ان آرڈر ٹو میٹ اٹس ٹیٹرا ویلنسی۔ کاربن جو ہے وہ کہتا ہے کہ مختلف قسم کے بانڈز جو ہے کوویلنٹ بانڈز مختلف عناصر کے ساتھ بنا سکتا ہے اپنی ٹیٹرا ویلنسی کو استعمال کرتے ہوئے، یا ٹیٹرا ویلنسی کو جو ہے یعنی مطلب اس کا استعمال کرتے ہوئے کہا جائے گا۔ ڈبل اینڈ ٹرپل بانڈز، اس کے علاوہ ڈبل اور ٹرپل بانڈز بھی بناتا ہے۔ تو ڈبل اور ٹرپل بانڈز میں آپ کو پتہ ہے الکین سیریز اور الکائن سیریز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ دس انکریزز دا نمبر آف اسٹرکچرز دیٹ کین بی بلڈ۔
اس سے یہ ہوتا ہے کہ کاربن جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ اطراف میں یعنی 4 اطراف میں جو ہے وہ بانڈز بنا سکتا ہے اور ملٹیپل بانڈز بنا سکتا ہے، تو اس سے جو ہے کیا ہے کہ اس کے جو سٹرکچرز جو یہ بنا سکتا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مختلف قسم کے سٹرکچرز اور کمپاؤنڈز بنا سکتا ہے۔ سنگل کوولنٹ بانڈ کنیکٹس 2 کاربنز ان ایتھین، وہ کہتا ہے کہ ایتھین کی اب اس نے اگزامپل دی ہے کہ اس میں 2 کاربن کے ایٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنگل کوولنٹ بانڈ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈبل کوولنٹ بانڈ کنیکٹس 2 کاربن ایٹمز ان ایتھائلین، اور یہی چیز جو ہے ایتھائلین میں اگر دیکھیں آپ الکین سیریز کے ممبر میں، تو 2 کاربن کے ایٹم جو ہے وہ آپس میں ڈبل کوولنٹ بانڈ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ ٹرپل کوولنٹ بانڈ کنیکٹس 2 کاربنز ان ایسیٹائلین، اور الکائن سیریز کے ممبر ایسیٹائلین میں کاربن ایٹمز کے درمیان ٹرپل کوولنٹ بانڈ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ 2 کاربن کے ایٹم جو ہے یعنی آپ 3 مختلف کمپاؤنڈ میں مختلف طرح کے جو ہے وہ کوولنٹ بانڈز بنانے کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ایگزیبٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو کہ کاربن کے ایٹم کے علاوہ دوسرے عناصر کے ایٹموں میں نہیں پائی جاتی۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے کیٹینیشن کی صلاحیت، کیٹینیشن کی صلاحیت سب سے زیادہ کاربن میں ہی پائی جاتی ہے، بلکہ صرف 2 ایلیمنٹس جو گروپ نمبر 4A کے ہیں یعنی کاربن اور سلیکون، ان میں کیٹینیشن کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن کاربن میں سلیکون کی نسبت بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 آئسومرز بنانے کی صلاحیت کاربن میں پائی جاتی ہے، اور نمبر 3 کاربن کوولنٹ بانڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ بنسبت دیگر ایلیمنٹس کی بانڈ اسٹرینتھ کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے کمپاؤنڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور ملٹیپل بانڈنگ، اس کے علاوہ یہ خصوصیت بھی، ایک ہی وقت میں کاربن جو ہے وہ ملٹیپل بانڈز بنا سکتا ہے، یہ بھی دیگر ایلیمنٹس میں عموماً نہیں پائی جاتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو ہے جس طرح سے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا جاری رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔